چلیں آج ایک ایسی اسکل کی بات کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے اس دور میں سچ پوچھیں تو سب کے لیے لازمی ہے، سسٹم کی خرابیوں کا سراغ لگانا، یعنی ٹربل شوٹنگ۔ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ذرا سوچئے، کوئی بہت اہم کام کر رہا ہو اور ایک دم سے کمپیوٹر بند ہو جائے، کیسا غصہ اور بے بسی محسوس ہوتی ہے نا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ٹیکنالوجی جس پر ہم اتنا انحصار کرتے ہیں ٹھیک وقت پر دھوکہ دے جاتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ایسے مسائل سے نمٹنے کا ایک باقاعدہ ایک منظم طریقہ موجود ہے، ایک ایسا پروسیس جو کسی بھی ٹیکنیکل مسئلے کو سلجھا سکتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو جب کوئی ڈیوائس خراب ہوتی ہے تو اصل میں داؤ پر کیا لگا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، اس کے جو نتائج ہیں وہ کافی سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف کام رکنے یعنی ڈاؤن ٹائم تک نہیں رہتی، اس کا اثر ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہوتا ہے۔ کام رکتا ہے تو پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواریت کم ہوتی ہے، اگر مسئلہ زیادہ دیر رہے تو ڈیوائس کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آخر میں جب کچھ سمجھ نہ آئے تو کسی پروفیشنل کو بلانا پڑتا ہے جس پر اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اس کا جواب صرف ٹیکنیکل معلومات میں نہیں بلکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک خاص سوچ اپنانے میں ہے۔ ٹربل شوٹنگ اصل میں پرابلم سالونگ کا ایک انداز ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ سسٹم ٹربل شوٹنگ ایک جاسوس کے کام کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسی اہم سکل ہے جو مسئلے کی جڑ تک پہنچنے اور اس کا فوری حل تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی صرف مسئلے پر پریشان ہونے کے بجائے اسے فعال ہو کر حل کرنا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کے عملی طریقہ کار پر۔ کسی بھی ٹیکنیکل مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک آزمودہ 4 مرحلوں پر مشتمل فریم ورک موجود ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے سیکھنا اور استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ یہی وہ 4 ستون ہیں جن پر ایک کامیاب ٹربل شوٹنگ کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے مسئلے کی پہچان، پھر ممکنہ وجوہات یعنی تھیریز کی جانچ، اس کے بعد حل کو آزمانا، اور آخر میں یہ تسلی کرنا کہ سب کچھ ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ چلیں اب ہر قدم کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے سراغ اکٹھا کرنا، بالکل ایک جاسوس کی طرح۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کیا اسکرین پر کوئی ایرر میسج ہے؟ اس مرحلے کا مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنا ہے تاکہ مسئلے کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ جب سراغ ہاتھ لگ جائیں تو اگلا کام ہے ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس بنانا۔ جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ سوچا جاتا ہے کہ مسئلے کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس مرحلے پر مختلف تھیوریز پر غور کیا جاتا ہے کہ بھئی خرابی آخر ہو کہاں سکتی ہے۔ اب آتا ہے اصل عملی قدم، جو سب سے مضبوط تھیوری ہو اسے منتخب کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی سیٹنگ بدلنا، کوئی تار چیک کرنا یا سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ایک وقت میں صرف ایک تبدیلی کی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اصل حل کون سا ہے۔ اور آخر میں جب لگے کہ حل مل گیا ہے تب بھی کام پورا نہیں ہوتا۔ چوتھا اور آخری قدم اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ مسئلہ واقعی حل ہو چکا ہے اور اس حل کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ تو پیدا نہیں ہو گیا۔ سسٹم کی مکمل جانچ کر کے تسلی کی جاتی ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اور یہ سب صرف تھیوری کی باتیں نہیں ہیں، اس کی ایک بہت ہی عام مثال لے لیں۔ اگر کسی کا کمپیوٹر اچانک کام کرنا بند کر دے تو ٹربل شوٹنگ کا یہ طریقہ جاننے سے مہنگی پروفیشنل مدد کے بغیر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سکل ہے جو وقت اور پیسہ دونوں بچاتی ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں مہارت حاصل کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ بات صرف ایک ڈیوائس ٹھیک کرنے کی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے تعلق کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ٹربل شوٹنگ میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کے سسٹم زیادہ قابل اعتماد رہتے ہیں، مسائل تیزی سے حل ہوتے ہیں جس سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے، مہنگی مرمت پر پیسے کی بچت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کنٹرول ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر انسان ٹیکنالوجی کے رحم و کرم پر نہیں رہتا۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اب جب یہ 4 قدمی فریم ورک سمجھ آ گیا ہے تو وہ کون سی پہلی تکنیکی خرابی ہوگی جسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اب جب طریقہ معلوم ہے تو امکانات کی